محمد مہدی کی شکست و ناکامی اور ان کے خاتمے کی وجہ یہ ہوئی کہ خود ان کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اہل خاندان کے ساتھ نہ دینے کا یہ اثر ہوا کہ وہ بہت سے لوگ ان سے الگ رہے۔ چنانچہ محمد مہدی نے جس وقت مدینے میں لوگوں سے بیعت لی تھی اور مدینے کے حاکم جسے منصور عباسی نے مقرر کیا تھا اور نام جس کا رباح بن عثمان تھا، اس کو قید کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا، تو اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بھی، جو معمر آدمی تھے، بیعت کے لیے بلوایا۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا، بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں؟ اسماعیل بن عبداللہ کے اس جواب کو سن کر بعض اشخاص جو بیعت کر چکے تھے پھر گئے۔ اس پر حمادہ بنت معاویہ نے اسماعیل بن عبداللہ کے پاس آ کر کہا، آپ کے اس کلام سے بہت سے آدمی محمد مہدی سے جدا ہو گئے ہیں، مگر میرے بھائی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مارے جائیں۔ الغرض رشتہ داروں اور خاندان والوں کی علیحدگی نے محمد مہدی کو زیادہ طاقتور نہ ہونے دیا، ورنہ بہت زیادہ ممکن تھا کہ خلافت پھر ان کی اولاد میں چلی جاتی۔ محمد مہدی اس وقت طرح دے جاتے اور مدینے سے بچ کر نکل جاتے، یا خروج میں ابھی جلدی نہ کرتے اور اپنے بھائی ابراہیم کے خروج کا انتظار کر کے دونوں بھائی ایک ہی وقت میں نکلتے تو بھی کامیابی کی امید تھی، مگر منصور اور خاندان عباسیہ کی خوش قسمتی تھی کہ عباسی لشکر کو محمد اور ابراہیم دونوں کا مقابلہ یکے بعد دیگرے کرنا پڑا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کی طاقت تقسیم ہو گئی اور فائدہ بنو عباس کو ہوا۔ اب محمد مہدی کا بھائی ابراہیم بن عبداللہ رہ گیا تھا۔ منصور جس زمانے میں بغداد کی تعمیر کا معائنہ کرنے کو آیا تھا، اسی زمانے میں ابراہیم بن عبداللہ برادر محمد مہدی پوشیدہ طور پر وہاں آیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ کوفہ چلا گیا تھا، اور منصور نے اس کی گرفتاری کے لیے بڑی کثرت سے ہر شہر میں اپنے جاسوس اور مخبر پھیلا دیے تھے۔ منصور کو جب یہ معلوم ہوا کہ مرنے والے محمد مہدی کا بھائی ابراہیم بصرہ میں ہے، تو اس نے بصرہ کے ہر ایک مکان پر ایک جاسوس مقرر کروایا۔ حالانکہ ابراہیم بن عبداللہ کوفہ میں سفیان بن حبان کے مقام پر مقیم تھا۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ سفیان ابراہیم کا بہت گہرا دوست تھا۔ جاسوسی کی کثرت دیکھ کر سفیان گھبرایا اور اس نے ابراہیم کو صاف نکال دینے کی یہ تدبیر سوچی کہ منصور کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ میرے اور میرے غلاموں کے لیے پروانہ راہداری لکھ دیں اور ایک دستہ لشکر میرے حوالے کر دیں، میں ابراہیم کو جہاں وہ ہوگا گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ منصور نے فوراً پروانہ راہداری لکھ کر اسے دے دیا اور ایک مسلح دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ سفیان اپنے گھر آیا اور گھر کے اندر جا کر ابراہیم کو اپنے غلاموں کا لباس پہنا کر اور غلاموں کو ساتھ لے کر ماں اس محافظ دستے کے کوفہ سے روانہ ہوا۔ بصرہ میں جا کر کچھ مکانوں پر 2-2 4-4 لشکری مقرر کرتا گیا۔ اس طرح اس محافظ دستے کے لشکری جب تقسیم ہو گئے اور جب آخر میں صرف سفیان اور ابراہیم رہ گئے، تو ابراہیم کو اہواز کی طرف روانہ کر کے خود بھی روپوش ہو گیا۔ بصرہ میں ان دنوں حاکم سفیان بن معاویہ تھا۔ اس کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے لشکریوں کو جو جا بجا منتشر اور متعین تھے ایک جگہ جمع کیا اور ابراہیم بن عبداللہ سفیان کی جستجو شروع کی، مگر کسی کو پا نہ سکا۔ دوسری طرف اہواز شہر کا حاکم محمد بن حسین تھا۔ ابراہیم جب اہواز پہنچا تو حسن بن حبیب کے مکان میں فروکش ہوا۔ اہواز کے حاکم کو اتفاقاً جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ابراہیم حواز میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ بھی اس کی تلاش اور جستجو میں مصروف رہنے لگا۔ ابراہیم عرصہ دراز تک حسن بن حبیب کے مکان میں چھپا رہا، لوگوں کو اپنی دعوت میں شریک بھی کرتا رہا۔ 145 ہجری میں بصرہ سے یحییٰ بن زیاد بن حیان نے ابراہیم کو اہواز سے بصرہ میں بلایا اور بڑی سرگرمی سے لوگوں کو ان کے مرنے والے بھائی محمد مہدی کی بیعت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اہل علم اور بااثر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے بیعت کر لی۔ یوں 4000 افراد کے نام بصرہ میں بیعت کرنے والوں کے لکھے گئے۔ اسی عرصے میں ابراہیم کے بھائی محمد مہدی نے مدینہ میں خروج کیا تھا اور ابراہیم کو لکھا تھا کہ تم بھی بصرہ میں خروج کرو۔ منصور نے چند سرداروں کو احتیاطاً بصرہ میں بھیج دیا تھا کہ اگر اس کی طرف سے کوئی خطرہ بغاوت کا پیدا ہو تو بصرہ کے عامل سفیان بن معاویہ کی مدد کریں۔ اگر ابراہیم محمد مہدی کے لکھنے کے مطابق اسی وقت خروج کر دیتا تو یقیناً منصور کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ابراہیم اور محمد دونوں بھائیوں کو بہت تقویت حاصل ہوتی۔ لیکن اس وقت ابراہیم بصرہ میں بیمار ہو گیا تھا اور بیماری کی وجہ سے اس نے خروج میں تامل کیا۔ منصور جب محمد مہدی کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کر چکا تو یکم رمضان 145 ہجری کو ابراہیم نے بصرہ میں خروج کیا اور سفیان بن معاویہ اور ان سرداروں کو جو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے
گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جعفر محمد پسرانے سلیمان بن علی یعنی منصور کے چچا زاد بھائی 600 آدمیوں کے ساتھ بصرہ سے باہر قیام کیے ہوئے تھا۔ یہ بھی منصور کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے ابراہیم کے خروج کا حال سنتے ہی حملہ کیا۔ ان 600 آدمیوں کے مقابلے پر ابراہیم آئے اور ان کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ابراہیم نے تمام بصرہ پر قابض ہو کر لوگوں سے بیعت عام لی اور امان کی منادی کرا دی۔ پھر بیت المال سے 20 لاکھ درہم برآمد کرا کر 50-50 درہم ہر ایک ہمراہی کو تقسیم کیے۔ پھر اپنے ایک ساتھی مغیرہ کو لشکر دے کر اہواز کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ اہواز کا حاکم مقابلے کے لیے نکلا، لیکن شکست کھائی اور مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کامیابی کے بعد ابراہیم نے ایک شخص عمرو بن شداد کو فارس کی طرف بھیجا اور وہاں کے حاکم اسماعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اور اس کے بھائی عبد الصمد نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ یوں ابراہیم نے عمرو بن شداد کو لشکر دے کر فارس کی طرف روانہ کیا تھا۔ اسے کامیابی ہوئی اور فارس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ایک شخص ہارون بن شمس اجلی کو واسط شہر کی طرف روانہ کیا۔ اسے بھی ایک لشکر دیا۔ ہارون نے منصور کے حاکم ہارون بن حمید کو شکست دے کر واسط پر قبضہ کر لیا۔ الغرض، جس روز مدینے میں محمد مہدی اور عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکریوں میں لڑائی ہوئی اور محمد مہدی مارے گئے، اس روز تک بصرہ، فارس، واسط اور عراق کا بڑا حصہ منصور کے قبضے سے نکل چکا تھا۔ اب ابراہیم اور ان کے لشکر شام کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ دوسری طرف کوفہ والے بھی کسی تبدیلی کے منتظر بیٹھے تھے اور منصور کی حکومت کے باقی رہنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ ابراہیم نے یکم رمضان کو بصرہ میں خروج کیا تھا۔ آخر رمضان تک برابر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی ابراہیم کے پاس خبر پہنچی کہ محمد مہدی یعنی اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ ابراہیم نے عید الفطر کی نماز پڑھ کر اس خبر کا اعلان کیا۔ یہی خبر لوگوں کے پاس بھی جو دوسرے علاقوں سے منصور کے عاملوں سے لڑے اور ان کو مغلوب اور خارج کرنے میں مصروف تھے پہنچی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ سب کے جوش سرد پڑ گئے اور منصور کے سرداروں اور عاملوں میں ایک تازہ ہمت پیدا ہو گئی۔ بصرہ والوں نے اس خبر کو سن کر محمد مہدی کی جگہ ابراہیم کو، جو ان میں موجود تھے، خلیفہ تسلیم کیا اور پہلے سے زیادہ جوش و ہمت دکھانے پر آمادہ ہوئے۔ ابراہیم کے ہمراہیوں میں بہت سے لوگ بصرہ میں کوفہ والے بھی تھے۔ بصرہ والوں کی یہ رائے تھی کہ بصرہ ہی کو دارالخلافہ اور مرکز حکومت قرار دے کر اطراف میں لشکر بھیجے جائیں اور انتظامیہ کا کام سر انجام دیا جائے، مگر کوفہ والوں نے اس سے اختلاف کر کے اس سے یہ رائے ظاہر کی کہ ابراہیم کو لشکر لے کر خود کوفہ کی طرف حملہ آور ہونا چاہیے۔ کوفہ والے اس کے منتظر اور چشم براہ تھے۔ ابراہیم نے اہل کوفہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے لڑکے حسن کو بصرہ میں اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف روانگی کا عزم کیا۔ یہ خبر کوفہ میں منصور کو پہنچی تو بہت مضطرب ہوا اور اس نے فوراً تیز رفتار قاصد عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس روانہ کیے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے آپ کو کوفہ پہنچاؤں۔ ساتھ ہی خراسان میں اپنے بیٹے مہدی کو لکھا کہ فوراً فارس پر حملہ کر دو۔ اس طرح ہر ایک عامل کو جو خطرے سے محفوظ تھا اپنی طرف بلایا۔ جس کے قریب ابراہیم کا کوئی سردار تھا اس کو لکھا کہ تم مقابلے میں ہمت سے کام لو۔ یوں ہر طرف سے لشکر بڑی سرعت کے ساتھ منصور کی طرف آنے لگے، یہاں تک کہ 1 لاکھ کا لشکر کوفہ میں آ کر جمع ہو گیا۔ ابراہیم کے حملے کی خبر سن کر منصور نے 50 روز تک کپڑے نہیں بدلے اور مسلح پر ہی بیٹھا رہا۔ ادھر ابراہیم بن عبداللہ 1 لاکھ لشکر کے ساتھ کوفہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ادھر عیسیٰ بن موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھا۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ابراہیم کی لڑائی پر روانہ کیا تھا اور حمید بن قاتبہ کو مقدمۃ الجیش کا سالار بنایا۔ ابراہیم کو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ لشکرگاہ کے گرد خندق کھدوا لو، پر ابراہیم کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہیں، لہٰذا خندق کھودنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان ہمراہیوں نے ابراہیم کو مشورہ دیا کہ دستہ دستہ لشکری لڑانے چاہیے تاکہ ایک دستے سے شکست خوردہ ہونے پر دوسرا تازہ دم دستہ مدد کو بھیج دیا جائے، مگر ابراہیم نے اس کو ناپسند کر کے اسلامی قاعدے کے مطابق صف بندی کر کے لڑائی کا حکم دیا۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوئی۔ یوں عیسیٰ بن موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ قریب تھا کہ ابراہیم عیسیٰ بن موسیٰ کو شکست دے دیتا، لیکن عباسیوں کا ایک لشکر اچانک ابراہیم کی پشت کی طرف سے نمودار ہوا اور عقب سے حملہ آور ہوا۔
چنانچہ ابراہیم کے لشکری اس اچانک حملے سے گھبرا کر ان تازہ حملہ آوروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ اس میں عیسیٰ بن موسیٰ نے فوراً اپنے لشکریوں کو سنبھالا دے کر اپنے ساتھی حمید بن قاتبہ کے ساتھ زوردار حملے شروع کر دیے۔ اس طرح ابراہیم کا لشکر بیچ میں گھر گیا اور حملہ آوروں نے اس کے لیے میدان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دو طرفہ حملے کی وجہ سے ابراہیم کے لشکری جی کھول کر مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جب عباسیوں نے دو طرف سے حملے شروع کیے تب ابراہیم کے لشکر میں ایک طرح کی بے ترتیبی اور افراتفری بھی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اسی افراتفری کی وجہ سے ابراہیم کے کچھ ساتھی ادھر ادھر ہٹنے لگے تھے۔ اس طرح ابراہیم کے لشکر میں ایک ہلچل سی برپا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عیسیٰ بن موسیٰ اور پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے عباسی لشکر نے جب اپنے حملوں میں زور پیدا کیا تو ابراہیم کے ساتھی اسے میدان میں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جس وقت ابراہیم اپنے سامنے عباسیوں کے دستوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، اس کے ارد گرد صرف 400 جانثار رہ گئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عباسیوں کے سالار عیسیٰ بن موسیٰ نے چاروں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران ابراہیم کے گلے میں آ کر ایک تیر لگا جو بہت کاری تھا۔ اس موقع پر ان کے بچے کھچے ساتھیوں نے انہیں گھوڑوں سے اتار لیا اور چاروں طرف حلقہ کر کے مقابلہ اور مدافعت کرتے ہوئے بچانا چاہا، لیکن عیسیٰ بن موسیٰ کے نائب حمید بن قاتبہ نے اپنی کمانداری میں لڑنے والے لشکریوں کو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے للکارا۔ ابراہیم کے ساتھی چونکہ سارے انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، سب کو اپنی اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لہٰذا کسی نے بھی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کیا، اسے چند جانثاروں کے ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی بن موسیٰ جو عباسیوں کے نامور سالاروں میں سے تھا، وہ کامیاب اور فتح مند رہا۔ چنانچہ عباسی لشکریوں نے ابراہیم کا سر کاٹ کر عیسیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ عیسیٰ نے کٹا ہوا سر منصور کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ واقعہ 25 ذیقعد 145 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد ابراہیم کے بیٹے حسن کو بصرہ سے گرفتار کر کے قید کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک شخص اور ان کے ہمراہی یعقوب بن داؤد کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا۔ محمد مہدی اور ان کے بھائی کے قتل سے فارغ ہو کر منصور نے بصرہ کی حکومت ایک شخص سالم بن قتیبہ علی کو دے دی اور موصل پر اپنے لڑکے جعفر کو حکمران بنا کر بھیجا۔ اس کے ساتھ حارث بن عبداللہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسی دور میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں عالم اسلام کے دو اہم واقعات پیش آئے۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی اور منصور کے ساتھ ہونے والے حادثے کا تعلق ہے، تو امام ابو حنیفہ جو تاریخی اوراق میں نعمان ابو حنیفہ بن ثابت ہیں، مسلمانوں کے امام اعظم اہل سنت کا ایک فرقہ، انہی کے نام پر حنفی کہلاتا ہے۔ بقول مولانا شبلی، آپ اجمی النسل تھے۔ آپ کے دادا کابل سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے نعمان نام رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اور ان کے بیٹے ثابت کو دعائے خیر دی تھی۔ امام ابو حنیفہ کا بچپن ایک پرشور دور تھا۔ حجاج بن یوسف عراق کا حاکم تھا اور مذہبی تصادم اپنے عروج پر تھا۔ عبد الملک اور اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے عہدیداروں میں اکثریت ایسے ہی سفاک اور ظالم قسم کے حکمرانوں کی تھی۔ اس کے بعد سلیمان اور پھر عمر بن عبد العزیز کے دور میں اسلامی دنیا کو کسی قدر سکون نصیب ہوا۔ ظالم عمال حکومت معزول کر دیے گئے اور علوم مذہبی کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ امام زہری نے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا۔ غرض ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لیے اب وہ موقع آیا کہ آپ تحصیل علم کی طرف مناسب توجہ دے سکیں۔ انہی دنوں آپ کوفہ میں ایک قسم کا ریشمی کپڑا بنایا کرتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ امام حماد کے درسوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ یہاں آپ نے علم کلام اور فقہ کی طرف خصوصی توجہ دی۔ امام حماد کے انتقال کے بعد کوفہ میں فقہ پر سب سے زیادہ ممتاز حیثیت کے مالک آپ ہی تھے۔ امام اعظم نے اگرچہ امام حماد کے علاوہ اور علماء سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اس فن خاص میں امام حماد ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امام حماد کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اگرچہ فقہ میں امام موصوف نے زیادہ تر حماد ہی کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا، لیکن علم حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی۔ یہاں صرف ذہانت اور قابلیت سے کام نہیں چل سکتا تھا، بلکہ دلائل کے ساتھ روایت کی ضرورت تھی۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، اس وقت نہایت پریشان اور غریب مرتبت تھی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ کو بھی 200-400 سے زائد احادیث یاد نہ تھیں، اور یہ تعداد ضروری مسائل کے حل کے لیے بھی ناکافی تھی۔
علاوہ ازیں طریقہ روایت میں اس قدر اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے معلوم نہ ہو سکے اس کے مفہوم اور تعبیر کا ٹھیک ٹھیک تعین دشوار تھا۔ امام اعظم کو امام حماد کی صحبت اور پختگی نظر نے ضرورتوں سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا، اس لیے نہایت صحیح اور اہتمام سے حدیثوں کو بہم پہنچانے پر آپ نے توجہ دی۔ تقریباً کوفہ میں ایسا کوئی محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام اعظم نے زانوِ تلمذ طے نہ کیا ہو۔ آپ کو ان مختلف اور متعدد درسگاہوں سے اگرچہ احادیث کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا، تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لیے آپ نے مکہ اور مدینہ جانا ضروری سمجھا، جو علوم مذہبی کے اصل اور بڑے مرکز تھے۔ جس زمانے میں امام ابو حنیفہ مکہ پہنچے، درس و تدریس کا بہت زور تھا۔ عطا بن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ امام ابو حنیفہ نے امام موصوف سے استفادہ کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دی تو عطا بن ابی رباح نے آپ سے پوچھا، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس پر امام ابو حنیفہ کہنے لگے، میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا، قضاء و قدر کا قائل ہوں۔ عطا بن ابی رباح نے امام ابو حنیفہ کو اجازت دے دی کہ وہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوا کریں۔ روز بروز ان کی ذہانت کے جوہر ظاہر ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ عالم تھا کہ جب وہ حلقہ درس میں جاتے تو عطا بن ابی رباح آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دینے لگے۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب اور سلیمان سے بھی ملے، پر ان سے حدیث بھی روایات کی۔ امام موصوف کی طلب علم کی مسافت اگرچہ مدینہ منورہ تک محدود ہے، تاہم آپ نے تحصیل علم کا سلسلہ آخر زندگی تک جاری رکھا۔ آپ اکثر حرمین جاتے اور پھر مہینوں وہاں قیام کیا کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامیہ سے ہر گوشے سے بڑے بڑے اہل علم اور صاحبان کمال جمع ہوتے تھے۔ امام اعظم اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ظاہر بینوں نے آپ کو قیاس مشہور کر دیا، اور انہی دنوں آپ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک نے بیروت کا سفر کیا اور امام اوزائی سے فن حدیث کی تکمیل کرنے کی غرض کا اعلان کیا۔ پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، کوفہ میں ابو حنیفہ کون ہے جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے؟ ابن مبارک نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزاء اپنے ساتھ لیتے گئے۔ امام اوزائی نے وہ اجزاء لے کر پڑھے۔ لکھا تھا، قال نعمان ابن ثابت۔ دیر تک اس جملے کو دیکھتے رہے، پھر پوچھا، یہ نعمان کون بزرگ ہیں؟ ابن مبارک نے کہا، ایک عرصے ان کی صحبت میں رہا ہوں جن کو آپ مبتدا بتاتے تھے۔ امام اوزائی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ حج کے لیے جب امام اوزائی مکہ تشریف لے گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے عبداللہ بن مبارک بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بیان ہے کہ امام اعظم نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزائی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا، اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسود بنا دیا ہے۔ بلا شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا مجھے افسوس ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام اعظم نے فن حدیث میں امام اوزائی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہ وہی زمانہ ہے کہ آپ امام اوزائی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ حضرت باقر کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں احتیاط کی بنا پر احادیث کی مخالفت کرتے ہو۔ اس پر امام اعظم کہنے لگے، حدیث کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو عرض کروں۔ امام باقر تشریف فرما ہوئے تو ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی گفتگو کچھ اس طرح شروع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ مخاطب ہو کر کہنے لگے، مرد ضعیف ہے یا عورت؟ امام باقر کہنے لگے، عورت۔ امام ابو حنیفہ نے پھر پوچھا، وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ امام باقر کہنے لگے، مرد کا۔ ابو حنیفہ نے پھر کہا، میں قیاس لگاتا تو کہتا عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو ظاہر ہے قیاس پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر عرض کیا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر نے کہا، نماز۔ ابو حنیفہ نے کہا، اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونے چاہیے نہ روزے کی، حالانکہ میں روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ امام اعظم کی اس گفتگو سے امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر امام اعظم کی پیشانی چوم لی۔ امام ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے آپ کی خدمت میں رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادر معلومات حاصل کی۔ آپ اس خصوصیت سے مشہور ہیں کہ آپ کے شیوخ حدیث بے شمار ہیں۔ ابو حافظ کبیر کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کم از کم 4000 احادیث روایت کی ہیں۔
اندلس کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو امام ابو حنیفہ کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔